الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في سبيل الله. محترم حاضرین، ایک دو دن کے بعد ایک ایسا مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی زیادہ افضل، اللہ کی نگاہ میں محبوب اور اس میں کیے جانے والے اعمال اور عبادتیں اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہیں. یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم اسے ذی الحجہ کا نام دیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے تمام دن ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آدمی کے وہ دن بھی عشرہ ذی الحجہ کے برابر نہیں ہیں جن دنوں کو آدمی نے اللہ کے راستے میں لڑائی کے میدان میں لگایا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں لگائے ہوئے ایام بھی عشرہ ذی الحجہ کے ایام کی طرح سے نہیں ہیں. ہاں، اس آدمی کے ایام اور اس کی گھڑیاں افضل ہو سکتی ہیں کہ جو آدمی میدان جہاد میں گیا اور وہاں شہید ہو گیا، کچھ بھی لے کر کے واپس نہیں لوٹا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت ظاہر اور واضح ہوتی ہے. یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو دیگر ایام، دنوں اور مہینوں میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر ان ایام میں ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. اسی طرح سے ان دنوں میں ایک دن یوم عرفہ ہے جس دن کی بڑی فضیلت ہے اور جس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور پھر عرفہ کے دن اللہ رب العالمین اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اور پورے سال میں کبھی اتنا جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے اسی عشرے کے اندر یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا پہلا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے. انہی ایام میں حج کے اکثر اعمال انجام پاتے ہیں اور انہی ایام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انہی ایام کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کا یہ عشرہ اولا پہلا عشرہ رمضان کے عشرہ اخیرہ سے بھی افضل ہے اور اس میں کیے جانے والے اعمال اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں. اس لیے ہمیں ان دنوں کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ عبادتیں، ریاضتیں، ذکر و فکر کرنی چاہیے. زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور جن کاموں کا ثبوت نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے ان کاموں کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ یہ مہینہ داخل ہوتے ہی کچھ پابندیاں ہمارے اور آپ کے اوپر لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پابندی ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے کا مسئلہ، کہ ناخن اور بال کون نہ کاٹے اور کب سے کب تک نہ کاٹے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن سے اپنے آپ کو روک لے، یعنی نہ اپنا بال کاٹے اور نہ اپنا ناخن کاٹے۔ کب سے کب تک نہیں کاٹنا ہے؟ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک نہ ناخن کاٹنا چاہیے اور نہ بال کاٹنا چاہیے۔ کون نہ کاٹے، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا یہ ٹکڑا بذات خود واضح کر رہا ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، معنی یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو نہیں کاٹنا ہے، نہ بال کاٹنا ہے اور نہ ناخن کاٹنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو قربانی نہ کرنا چاہتا ہو، قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو، جو قربانی نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے بال کا کاٹنا اور ناخن کا کاٹنا ناجائز نہیں ہوگا۔ یہ روایت بڑی صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے۔ ناخن کاٹنے نہ کاٹنے کے تعلق سے ایک اور مسئلہ کہ قربانی کا ارادہ کرنے والے پر ناخن کا کاٹنا اور بال کا کاٹنا ممنوع، لیکن یہ ممنوع استحباب کی حد تک ہے یا تحریم کی حد تک ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ صالح العثیمین اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے اگر کوئی آدمی بال کاٹتا ہے، ناخن کاٹتا ہے ان 10 دنوں میں، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک کے درمیان اگر کاٹتا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں، قربانی کرنے کی نیت ہے، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے ہم اپنے بال بھی کٹوا لیں، اپنے ناخن بھی ترشوا لیں، اور جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس کے بعد ناخن کاٹنے سے اجتناب کریں۔ اسی طرح سے اپنے بال کو کاٹنے سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بال اور ناخن کاٹنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس عشرے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ کر اس کی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔